بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی وسنتی وإن تمسکتم فلن تضلوا بعدی حتی یرد إلی الحوض۔ احباب گرامی، بالخصوص سوگوار خاندان، میرے نانا جان مرحوم مغفور عزت مآب جناب ڈاکٹر غلام حسین خان مغل صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کے فرزندان، ان کے بھتیجے، بھانجے، دھوتے، پوتے، قریبی رشتہ دار، احباب، سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں مرحوم مغفور ڈاکٹر غلام حسین صاحب کی رحلت پر تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ربیع الاول کی برکات کے صدقے مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے عالم برزخ کے تمام مراحل آسان فرمائے، قبر کی تمام منازل پہ سرخروئی عطا فرمائے، شفاعت مصطفیٰ کا حقدار ٹھہرائے اور جنت کے سرداروں کا پاک کرم اور فضل نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی دعا ہے جتنے مرد و مستورات آدم سے اس دم تک اس کائنات کو، فانی دنیا کو چھوڑ کے جا چکے، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، اور ساتھ ہی دعا ہے خداوند ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے۔ احباب، گفتگو شروع کرنے سے پہلے لازم سمجھتا ہوں کہ اس فقیر کا تعارف ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب رشتے میں میرے نانا جان لگتے تھے۔ میرا ننیالی خاندان خانیوال اور ملتان میں آباد ہے۔ نام سید محمد مجاہد عباس موسوی القاسمی، المعروف سید چاند پیر قاسمی۔ درگاہ عالیہ ہے سر الاولیاء، سید الفقراء، قطب الاقطاب، فخر العالم، غیاث الدین والملت، سلطان الکاملین، شیخ المتصرفین، انیس المتوسلین، ولی اللہ الکامل واکمل، حضرت سخی بابا پیر سید جیون لال سرکار قاسمی رحمت اللہ علیہ، جس کا یہ نوکر، یہ غلام، یہ جھاڑو بردار سجادہ نشین ہے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے لیے پسند فرما لیا۔ اب مجھے آپ کی توجہ چاہیے کہ حضرت صاحب بلال بھائی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یہ نعت کا شعر ہے۔ اس پہ کبھی غور کر لیں آپ، پوری دنیا کے سارے عقدے کھل جائیں گے، پوری دنیا کے سارے معاملات و مسائل حل ہو جائیں گے کہ اللہ پاک جسے پسند فرماتا ہے اسے دین کی ڈیوٹی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اور رسول جس پہ راضی ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کا جن پہ فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ اور رسول کی جن پہ نگاہ ناز ہوتی ہے، اللہ اور رسول جسے دین و دنیا میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اسے دین کے لیے پسند فرما لیتے ہیں۔
یہ فرائض، یہ ذمہ داریاں اپنی طرف سے نہیں لگائی جا سکتی کہ میں آج خود پیر بن گیا، یا حضرت صاحب آج خود علامہ بن گئے، یا بلال بھائی قریشی صاحب نعت خواں بن گئے۔ نہیں نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں مصلی عطا فرمایا ہے، اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے کہ مسجد کی خطابت کے فرائض بھی سر انجام دیں اور امامت کے فرائض بھی سر انجام دیں۔ حق پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی اللہ اور رسول کی طرف سے رکھتی ہے، اور خوش قسمت ہے وہ بندہ۔ مجھے کہنے دیجئے احباب، الیکشن گزرے ہیں، ضمنی الیکشن آپ نے دیکھے ہیں، پورے ملتان میں اور پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں لوگوں کی ڈیوٹیز تھی۔ ڈیوٹیز دو طرح کی تھی، ایک حکومت نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کے تحت اساتذہ کی لگائی، اور ایک پرائیویٹ افراد تھے جو مختلف مہم میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ دنیاوی ڈیوٹی بھی از خود نہیں لگائی جا سکتی۔ ایک پولنگ سٹیشن پہ پولنگ ایجنٹ ایم پی کے یا ایم این اے جو امیدوار ہے وہ لگاتا ہے۔ سکول کا چپڑاسی تک حکومت مقرر کرتا ہے، سکول کا پرنسپل حکومت کے افراد لگاتے ہیں، ایک سیکرٹری، وزیر، مشیر، کوئی بھی ادارے کا سربراہ، ڈائریکٹر، چیئرمین خود نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ اتھارٹی والے لوگ لگاتے ہیں۔ جب دنیاوی ڈیوٹیز اور فرائض دنیا کے حکمران لگاتے ہیں تو اللہ کے فرائض اللہ خود لگاتا ہے، اس کا رسول خود لگاتا ہے۔ جن کی جو تعیناتی زندہ ثبوت قبلہ 1,24,000 یا 40,000 اصحاب کرام علیہم الرضوان بتائے جاتے ہیں، پیغمبر کے عاشق، کلمہ پڑھنے والے، جانی سار، محبت کرنے والے، آقا کی نالین پر اپنی جان کو نشاور کرنے والے، لیکن ان میں اذان دینے کی ڈیوٹی تو بلال حبشی کی لگی، مؤذن بلال حبشی بنے تھے۔ اور اس طرح سرکار کا ذکر، سرکار کی نعت، سرکار کی شان بیان کرنے کے لیے حسان بن ثابت کی ڈیوٹی لگی تھی۔ اس طرح کاتب وحی، سرکار کی طرف جو اللہ کا پیغام آتا تھا، وہ ڈیوٹی از خود نہیں لگائی تھی، اللہ کے فرمان سے مصطفیٰ نے ناموں کا اعلان کیا تھا کہ یہ میرا حدیث لکھنے والا صحابی ہے اور یہ میرا رب کا قرآن لکھنے والا صحابی ہے۔ اب میرے خیال میں آپ کا ذہن بن گیا تو میں گفتگو کی طرف آؤں، کیونکہ گلخانی کی محفل میں مختصر سا خطاب ہوتا ہے، اور میرا بزرگوں کے کرم سے طریقہ ہے کہ ہمیشہ دو اصول نہیں چھوڑے۔ ایک، کبھی بھی اپنے ملک پاکستان کے خلاف بات نہیں کی، اور دوسرا، کبھی بھی اسلام کے خلاف بات نہیں کی، کبھی فرقہ واریت اور کیجئے گا نہیں پھیلائی۔ اور ویسے بھی نوجوان حضرات، گلخانی مشترکہ پروگرام ہے، اس پروگرام میں تمام افراد آتے ہیں، تمام لوگ آتے ہیں، تمام طبقات سے لوگ آتے ہیں، تمام مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں، تمام فرقوں کے لوگ آتے ہیں، تمام مسالک کے لوگ آتے ہیں، تمام پارٹیز کے لوگ آتے ہیں، تمام عقائد کے لوگ آتے ہیں، تمام نظریات کے لوگ آتے ہیں۔ میرا فقیر سید کا یہ نظریہ ہے، باقی اجتماعات مذہبی یا سیاسی ہو سکتے ہیں، گلخانی کا اجتماع کسی ایک جماعت یا فرقے کا اجتماع نہیں ہے۔ آپ کو میری بات کی تائید کرنا پڑے گا۔ سیاسی پارٹیز کے جلسے میں اپنے لیڈر کی تعریف کریں، اپنے مسلک کا جلسہ ہو وہاں اپنے مسلک کی بات کریں، لیکن جو موت کا مقام ہے، ایثار ثواب کی محفل ہے، وہاں اتحاد کی بات کریں، وہاں اصلاح کی بات کریں، وہاں مسلمانوں میں محبت اور پیار کی بات کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔
غور فرما رہے ہیں آپ ایک طرف. میرا بیان کیا تھا کہ ڈیوٹیز اللہ اور رسول لگاتے ہیں. ڈیوٹیز پہ کائنات اللہ اور رسول کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے اللہ اپنے دین کی ڈیوٹی کے لیے پسند فرمائے. اگر آپ کی توجہ اس طرف ہے تو میں آقا دو جہاں سردار کائنات پوری کائنات کی جن اور جان، آپ کا بھی ایمان میرا بھی ایمان، آپ کا بھی وسیلہ میرا بھی وسیلہ، میرا بھی ہادی آپ کا بھی ہادی، آپ کا بھی رہبر میرا بھی رہبر، میرا بھی رسول آپ کا بھی رسول، میرا بھی نبی آپ کا بھی نبی. وہ نبی غور کیجئے میری طرف، اگر دل میں عشق مصطفیٰ کی رکھتی ہے تو آپ کو لطف آئے گا. اگر ہمیں کلمہ نصیب ہوا تو مصطفیٰ کے صدقے. میری طرف غور کیجئے. چھوڑ دیں نظریات کی جنگ کو، چھوڑ دیں مسالے کے چھیڑے کو. خواجہ محمد یار فریدی بلبل فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مسالے کے جھگڑے آسان چھوڑ بیٹھے، محبت کا جھگڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا. محبت کی لڑی میں پرو دے لوگوں کو، نفرتیں مٹا دیں، گروہ بندی مٹا دیں، بغض مٹا دیں، کینہ مٹا دیں، نفاق مٹا دیں. پیر کا، مولوی کا، عالم کا، خطیب کا، دینی روحانی لیڈر کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ ساری امت کو مصطفیٰ کا در دکھائے اور اللہ کا در دکھائے. سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ عشق مصطفیٰ کی بات ہو جائے، آپ کا سینہ مدینہ بن جائے، توجہ آپ کس طرف رہے، لوگ آتے جاتے رہیں گے. میں آج پیر طریقت بن گیا، درگاہ کا نوکر سجادہ بن گیا، حضرت علامہ عالم خطیب امام جماعت بن گئے، کوئی قاری بن گیا، کوئی حافظ بن گیا، کوئی صاحب دین بن گیا، صاحب تاج بن گیا، صاحب سیرت بن گیا، صاحب فضیلت بن گیا، صاحب عظمت بن گیا. مجھے بتانے دیجیے کہ یہ ساری عظمتیں اور شانیں کس کے دم سے ملی ہیں؟ اب سبحان اللہ کی بول آنی چاہیے. مصطفیٰ کے دیوانوں کو مصطفیٰ کی ذات پہ اپنی ذات کو قربان کرنا چاہیے. مجھے کہنے دیجئے حضرت صاحب، ہم اگر انسان ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ، اگر مسلمان ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ. میرے بھائی اگر کلمہ نصیب ہوا تو مصطفیٰ کے صدقے، درود نصیب ہوا تو مصطفیٰ کے صدقے، قرآن نصیب ہوا تو مصطفیٰ کے صدقے، مسجد نصیب ہوئی تو مصطفیٰ کے صدقے، کوئی حاجی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے، کوئی نمازی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے. تیرے بچے اور میرے بچے اگر صبح اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کا کرم ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر. تو محسن کو نہ بھولیے. حضرت وہ آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ محسن ذات ہے، وہ اپنی چیزیں دے کے انعام نہیں جتاتا، احسان نہیں جتاتا. عام بندے احسان جتاتے ہیں، وہ تو کریم ہے، لیکن اللہ نے کچھ نعمتیں ایسی بیان کی ہیں. میرے حضرت نے ابھی سورہ رحمان کی تلاوت کی جس میں اللہ نعمتیں بیان کر کر کے بتاتا ہے یہ ساری نعمتیں کس نے عطا کی. یہ برکتیں کس نے عطا کی؟ تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو؟ تو سب سے بڑا انعام وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. لوگوں سن لو، کان کھولو، آنکھیں کھولو، دل کے کمپیوٹر اوپن کرو، لکھو، پوری کائنات میں اعلان کرو یہ پوری کائنات کیوں بنی، کس کی خاطر بنی اور یہ کائنات کس کے دم سے قائم ہے. کوئی سردار، محمد ذوالفقار، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی ملک، کوئی چیف آف ٹرائبز، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، چیئرمین، پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی چودھری، کوئی سردار یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ یہ کائنات میری خاطر بنی ہے. مصطفیٰ اعلان
حبیب آپ کی ذات نہ ہوتی یہ کائنات نہ ہوتی. تو سمجھ آیا یہ کائنات کسی ملک خان چودھری وڈیرے سردار کی خاطر نہیں بنی, اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی. تو جو ہے نا آپ کی میری میں ہر بیان میں یہ لفظ ضرور کہتا ہوں, آپ کی توجہ میری طرف رہے گی, میری توجہ آپ کی طرف رہے گی. جب ہم دونوں ذکر خدا اور ذکر رسول میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے, پھر مالا اعلیٰ والا خدا بھی توجہ فرمائے گا, مدینے والا بھی کرم فرمائے گا. ہم سب سوال ہی ہے نا, ایسے نا سب سوال دامن پھیلا کے خدا کے در پہ آئے ہیں, خدا بندہ جو مرحوم ہے اسے بھی بخش دے اور ہمارا خاتمہ بھی مل گئے, پھر ایمان فرما دے. اگر سوالی ہیں تو پھر سوالی بن کے بیٹھے اور بیان سنیں. یہ کائنات کس کی خاطر بنی؟ مدینے والے سردار کی خاطر. آپ کو مجھے کلمہ درود نماز حج نیکی کس کی برکت سے ملی؟ مدینے والے سرکار کے تحفے. اور آپ نے فرمایا, میں نے عرض کیا نا, اللہ جو نعمت عظمیٰ عطا کرتا ہے تو پھر اس کا اظہار فرماتا ہے. عام نعمتوں کا اظہار اس پہ احسان نہیں جتاتا. اللہ نے فرمایا لوگوں سن لو, غور سے سنو اس بات کو, دل کی تختی پہ لکھ لو, خود سنو, اولادوں کو بتاؤ, بچوں کو بتاؤ, رہتی دنیا تک یہ میرا پیغام پہنچانا کہ میں نے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, میں اللہ نے وحدہ لا شریک نے, قادر مطلق نے, حاجت روا نے, مشکل کشا نے, رازق کائنات نے, قادر علی کل شیء قدیر نے, مسبب الاسباب نے, حی و قیوم نے, سبوح و قدوس نے, مومن و مہیمن نے, علی و ولی نے, مجھ اللہ نے. اے مومنین, اے کلمہ پڑھنے والے, ایمان رکھنے والے مومنو, تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا. اس بعث فیہم رسولا, میں نے تم پہ احسان کیا, اکرام کیا, کرم فرمایا, فضل کی انتہا کر دی, نعمت عظمیٰ کا نزول فرمایا, تم نے اپنے رسول کو نازل فرمایا, اپنے حبیب کو ظہور عطا فرمایا. اب فرمان کیا ہوا؟ قرآن کی بات ہو جائے, قرآن کی آیت پڑھ دوں اگر آپ کی توجہ ہو. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. خدا کی قسم, مجھے اپنے آباء و اجداد سادات عظام اولیاء فقراء کی قسم, قرآن اہل بیت اصحاب کی قسم, اگر انسان اس آیت کو پڑھ لے اور کچھ نہ کرے, علامہ صاحب اسی آیت کا ترجمہ کر لے, حق اور ہدایت پا جائے. اسے کسی اور طرح سے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آیت سنیں, ترجمہ کریں اور عقیدے کلیئر ہوتے جائیں. قل, اے حبیب فرما دیجیے, کیوں؟ اے اللہ فرمان تیرا ہو, بیان میں کروں, تو ڈائریکٹ بھی تو کر سکتا ہے. کیا بھائی اللہ تعالیٰ قادر ہے یا مجبور ہے؟ غنی ہے یا محتاج ہے؟ اللہ کن کا مالک ہے یا کسی چیز کا تابع ہے؟ اگر وہ چاہے تو قطرے قطرے سے, پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے سے, ذرے ذرے سے اللہ اپنا کلمہ پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ قادر ہے ایسا, لیکن اے اللہ تو قادر ہے, خود بھی اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے. اللہ چاہے تو آپ کے کان تک, میرے کان تک اللہ کے فرشتوں کی, اللہ کی آواز بھی آ سکتی ہے. مجھے کیوں کہتا ہے اے حبیب میرا پیغام پہنچا دے؟ غور فرمائیں ذرا میری طرف, مجھے کیوں کہتا ہے؟ فرمایا ایک تو تجھے اپنا رسول بنایا, حاکی برحق بنایا, سید الانبیاء والمرسلین بنایا, امام الانبیاء والمرسلین بنایا, ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجایا. جتنے نے غور کیجئے میری طرف, غور کیجئے, مصطفیٰ سنو, موسیٰ
عیسیٰ، آدم، ابراہیم جتنے نبی ہیں میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، امت کے لیے حجت ہے، ہادی ہے، رہبر ہے، پیشوا ہے. لیکن سنو، موسیٰ کو میں نے کلیم اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اسماعیل کو صبیح اللہ بنایا. کوئی صفی اللہ، کوئی نجی اللہ، کوئی روح اللہ، کوئی کلیم اللہ. اے مدینے والے، تجھے میں نے حبیب اللہ بنایا. حبیب اللہ کا درجہ میں نے کسی نبی کو نہیں دیا. ایک تو میرا محبوب نبی ہے، خاتم النبیین ہے، پھر اتھارٹی رکھتا ہے کہ جو میں کہوں وہ بیان کر دے. کیوں؟ اس لیے قرآن میں رب نے فرمایا شک نہ کرنا، جو میرا محبوب فرماتا ہے سمجھتے جانا، مانتے جانا، یہ اللہ کا فرمان ہے. محبوب کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. قرآن کی نص کی آیت موجود ہے کہ جو محبوب پہ نازل ہوتا ہے وہی وہ اللہ کی وہی اللہ کا فرمان ہے. مصطفیٰ کی زبان اللہ کی زبان ہے. اب آیت سنیں میرے برادر عزیز وقار، عزت ماں بھائی سید السردار مخدوم سید جعفر حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے ہیں. سادات کا قدم ہمارے لیے باعث برکت ہے. دعا عطا فرمائیں گے. میرے برادر عزیز وقار برادر اکبر ہے. میں کیا کر رہا تھا؟ اگر عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، اللہ اور رسول سے عشق کرنا ہے، اسی ایک آیت کو سامنے رکھو، اس کا ترجمہ کرو، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. کل اے حبیب فرما دیجئے، توجہ میری طرف رہے، بہت لطف آئے گا اور آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا. حبیب کل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ان تک میرا پیغام پہنچا دیجئے. ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اہل ایمان، اہل اسلام، اہل عالم، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو. ساتھ میرے میں ترجمہ کرتے جاؤں گا، بالکل کلیئر ہوتی، تفسیر کی ضرورت نہیں، تشریح کی ضرورت نہیں. ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، اے حبیب فرما دیجئے جو جو مجھ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اطاعت اختیار کرو، میرے محبوب کی پیروی اختیار کرو. کیا ہوگا؟ اب سنیں، مزہ آئے گا آپ کو. دو انعام اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے. محبوب کی محبت دل میں رکھنے سے اللہ دو انعام میرے بھائی کیا عطا فرماتا ہے. تو جو آپ کی میری طرف ہے اور میں اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ کہنے سے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رب نے قرآن میں خود فرمایا کہ اگر رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو باخبر لوگوں سے پوچھو. باخبر یا انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں، اللہ کو جاننے والا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب اعلان کر دیجئے جو جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں کہہ دیجئے میرے محبوب کی اطاعت اختیار کریں. اچھا، اب قبلہ جعفر شاہ صاحب یہاں ایک سوال ہے. اطاعت بندہ کس کی کرتا ہے؟ آکھا بندہ کہندہ بنے دے، جیندہ دل دے وچ احترام ہو دے. شاگرد اگر استاد کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے، شاگرد کے دل میں استاد کے بارے میں احترام کی سوچ ہے، اب استاد کا کہنا مانے گا نا. جو استاد کو مانتا ہی نہیں استاد کی کیا مانے گا؟ بہت فرمایا آپ نے. تو محبوب کی اطاعت
بلال بھائی کون اختیار کرے گا؟ جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق ہے، مصطفیٰ کی محبت ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، اب تو انعام سنیں اور جھولیاں بھر کے جائیں، آل رسول کے در سے، قرآن اور اہل بیت سے فیض یاب ہو کے جائیں، مصطفیٰ کے در سے قلم لپیٹ کے جائیں، سمیٹ کے جائیں۔ دو انعام ہیں، یحببکم اللہ۔ ساری دنیا کہتی رہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور خود اللہ نہ کہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، دعویٰ سچا ہوا؟ میں بھائی سے کہتا ہوں آپ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے محسن ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ ایک لفظ بھی نہ بولے کہ واقعی آپ میرے بھائی ہو، میرا عشق ثابت ہوا؟ کوئی نہ کوئی تصدیق کا لفظ تو آنا چاہیے نا، کچھ نہ کہیں ہاں تو کہہ دے۔ لاکھ دنیا کہتی رہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ناکام ہے، نامراد ہے، تکمیل یافتہ محبت نہیں ہے۔ فرمایا میرے محبوب سے محبت کرتے جاؤ، یحببکم اللہ، تم میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یحببکم اللہ، میرے محبوب سے محبت تم کرتے جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلا انعام، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے تمام گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ہمارے علی پور میں کچھ شریف میں ایک سرائکی شاعر تھے، وہ اکثر کہتے تھے محبت نبی دی گناہ کھاوے دی ہے، محبت نبی دی گناہ کھاوے دی ہے، جیوے خشک لکڑی ببھا کھاوے دی۔ عمل تو ہے، نماز قرآن حق ہے، لیکن نبی سب سے بڑا عمل ہے محبوب کی اطاعت، محبوب کی محبت، محبوب کا عشق۔ انعام کیا ہے؟ محبوب سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اور دوسرا انعام یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اب سر اٹھائیے اور اس سید فقیر کو جواب دیجئے، کوئی ایسی نیکی میرے یا آپ کے پاس ہے جس کی بنیاد پر آپ دعویٰ کر سکیں کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے؟ بولے حضرت صاحب نے حج کر کے آئے، اللہ قبول فرمائے، لیکن دعویٰ کر سکتے حج کرے سے سارے گناہ معاف تھی، بڑے حاجی بڑا ہے صاحب، ٹھیک ہے، نمازیں ہیں لیکن اس قابل تو نہیں ہے جس طرح کہ اللہ بندگی چاہتا ہے۔ کوئی نیکی ایسی ہے جس کی بنیاد پر انسان اطمینان سے کہے کہ اب اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے، اے لوگوں تمہیں سلام ہو، تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ سید فقیر تمہیں مبارک دیتا ہے، اللہ قرآن میں تمہارے لیے اعلان کر رہا ہے میرے محبوب سے محبت کرتے جاؤ، میرے محبوب بھی بن جاؤ گے، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، شک نہ کرنا میں تو اللہ ہوں، وہی اللہ جو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ کیسا عشق ہونا چاہیے؟ ٹائم تھوڑا رہ گیا، حضرت اجازت دے تو ایک عاشق کا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ میرے نانا جان مرحوم غفور ڈاکٹر غلام حسین خان گور کے درجات بلند ہوں، مدینے والے کی کچہری نصیب ہو، جنت کے سرداروں کا پاک کرم نصیب ہو، احباب کی شرکت ان کے لیے باعث رحمت بن جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ آپ کی میری یہ ساری سنگتیں اور محبتیں سدا قائم و دائم رکھے۔ ایک سنیں اب بیان کا اختتام، ایک عاشق رسول ہے، شاعر ہیں، عالم ربانی ہیں، ولی کامل ہیں، مومن اکمل ہیں، صالح فرد ہیں امت کے، پڑھے لکھے ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، نعت گو ہیں، حمد خواہ ہیں، نعت لکھنے والے ہیں، نام ہے حضرت عبد الرحمن جامی۔ آپ کی توجہ اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں الدعاء و غفر عبادت، جب اینڈ کی طرف عبادت جاتی ہے تو پھر دعا کے دروازے کھلتے ہیں، جب خدا سے بھیک مانگنی ہے تو پھر توجہ بھی خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ عاشق رسول کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن جامی۔ محمود افکار غور کیجئے گا، حضرت عبد الرحمن جامی نے سوچا
دو کام کرو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، دو کام کر جاؤں شاید کرم فرما دے اللہ۔ کیا کام کروں؟ ایک تو اس کی نعت لکھوں، اس کا قصیدہ لکھوں، اس محبوب کی شان بیان کروں جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور دوسرا مدینے مکے جا کے حج کراؤں، مصطفیٰ کی بارگاہ کا سلام کراؤں۔ سمجھو میری طرف کر دے تاکہ کرم ہو جائے، مالک کا کرم ہو جائے ہم پر بھی اور روحوں پر بھی۔ کیا کیا؟ مدینے والے سردار کی نعت لکھنی ہے، روزانہ غسل فرمائیں، عبدالرحمن جامی نیا تازہ صاف ستھرا پاک سفید لباس پہنے، جائے نماز پہ آ جائیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد مصطفیٰ کی شان میں شعر لکھیں، شعر یعنی 2 مصرے لکھیں، پھر قلم روک دیں، پھر قلم روک دیں، نہیں ہوگا۔ کیا کریں؟ عشق کی بات ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں عشق سے جڑے تو عشق والے کا کرم ہوگا نا۔ توجہ ٹوٹنی چاہیے، نہیں چاہیے۔ غسل کرتے ہیں، صاف لباس پہنتے ہیں، جائے نماز پہ آتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی شان میں ایک شعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کافی ہے، پھر ادب کے ساتھ پھر لکھوں گا۔ اگلے دن غسل کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صاف لباس پہنتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے نبی کی شان میں ایک شعر 2 مصرے لکھتے ہیں، پھر قلم رکھ دیتے ہیں کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ محبوب کی شان ہے، کہیں عام لفظ نہ لکھے جائے، نعت لکھی گئی، تیاری ہو گئی مدینے کی، قافلہ میں مصر کر رہا ہوں، قافلہ تیار ہو گیا، اور لوگ بھی ہیں، ملک بھی ہیں، خان بھی ہیں، پیر بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، یہ بھی ساتھ ہیں۔ قافلہ چلتے چلتے پیدل سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، پیدل سفر کرتے کرتے عام سواریاں بھی شاید ہوتی ہوں گی، اونٹ گھوڑے، کہاں پہنچے؟ مدینے کے بارڈر پر۔ کہاں پہنچے بلال بھائی؟ مدینے کے بارڈر پہ چیکنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے۔ تب بھی حکمران تھے، انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا تھا کہ جو بھی مکہ اور مدینہ میں داخل ہو اس کی لکھ پڑھ کی جائے، کیا نام ہے، باپ کا نام کیا ہے، قوم کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی رات جس دن عبدالرحمن جامی کا قافلہ مدینے کے بارڈر پہ پہنچا، مدینے کے گورنر کو مدینے والے سردار کا دیدار ہو گیا۔ مدینے والے رام سجاد، مدینے والے سردار نے مدینے کے گورنر کو کہا ایک قافلہ اس طرف سے آ رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں ان کو آنے دینا، جس بندے کا نام عبدالرحمن ہو اسے نہ آنے دینا۔ توجہ فرمائیں، بات تو میں نے بھائی لوگ شروع کی ہے، ٹھیک ہے۔ جو عام لوگ ہیں، نمازی بھی نہیں ہے، پرہیزگار بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، عاشق بھی نہیں ہے، وہ سب چلے جائیں۔ جو عاشق رسول ہے، ولی کامل ہے، عالم ربانی، قاری ہے، حافظ ہے، اور مصطفیٰ کی نعت لکھ کے جا رہا ہے کہ مدینے جا کے روزے پہ سنواؤں گا، اس کے لیے رکاوٹ آ گئی۔ اچھا، اس نے پیغام بھیجا، جو وہاں پہ رینجرز تھے، ایسے کہنا آرمی والے تھے، سیکیورٹی کے افراد تھے، کہ تمام افراد کے نام لکھو، سب کو آنے دو، لیکن جس کا نام عبدالرحمن جامی ہے اس کے لیے خود سردار نے منع کر دیا ہے، خود کائنات کے مالک نے منع کر دیا ہے، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ان کو نام ملے۔ نام آیا محمد بلال، چلے، سید مجاہد کاظمی، چلے، سجاد حسین نور، چلے، قبلہ جعفر بخاری صاحب آ جائے، علامہ صاحب آ جائے، اسلم صاحب آ جائے، اکرم صاحب آ جائے، فدا حسین آ جائے، اللہ وسایہ آ جائے، خادم حسین آ جائے، عبدالرحمن تو نہیں آ سکتا، تیرے لیے رکاوٹ ہے، منع ہے۔ اچھا، چلے گئے قافلے، یہ رہ گئے وہاں پہ، پھر سوچا کوئی وجہ ہوگی، ٹھیک ہے، نفل نماز پڑھتے رہے، ارادہ کیا، دوسرا قافلہ آیا کہیں سے، اس میں مل گئے، کوئی جانا تو ہوتے ہی یہ سردار رہتے تھے،
काफिले में आए, सरदार ने दूसरी रात ख्वाब में फरमाया सबको आने देना, अब्दुर्रहमान जामी को न आने देना। दूसरे काफिले से भी हटा लिए गए, तीसरे काफिले से भी हटा लिए गए, चौथे काफिले से भी रोक दिए गए, पांचवें काफिले से रोक दिए गए। जब 5 काफिले हुए, अब्दुर्रहमान जामी का दिल टूटा। आज पता चला ये सब अच्छे हैं, इनमें सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। बड़ा दावा था, आलिम हूं, शायर हूं, आरिफ हूं, आशिक रसूल हूं, दुनिया को दीन सिखाया है, सारी जिंदगी दीन की खिदमत की है। यहाँ आगे पता चल गया तेरा तो कोई मकाम ही नहीं है, बल्कि तू तो इतना नापसंद है, काले गोरे चिट्टे काले सब जा रहे हैं, लेकिन तुझे सख्ती से मना कर दिया। मना भी सिक्योरिटी वालों ने नहीं किया, बल्कि कायनात के ताजदार ने किया है। तो इतना तो बुरा है, इतना रोया, इतना पीटा। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुंह धूल मिट्टी से पायो, सारा नंग नमूस बजायो, सोना पुछण न वेहे आयो, आकू उल्टा आलम खिलदा के कुहार सुनावा देवदा। रोते रोते मुंह धूल करके, रोते बिलखते तड़पते, रोते 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 हालत गैर हो गई, बेहोश हो गए। बेहोशी के आलम में जमीन पे पड़े और सोए। तवज्जो करे, आंख मिलती थी कि मुस्तफा का दीदार, आंख लगनी थी मदीने वाले सरदार का दीदार हो गया। कदमों पे गिरा, बहुत रोया, बहुत रोया। सरकार में इतना गुनाहगार था, सरकार में इतना खताकार था, सबको आने दिया, मुझको नहीं आने दिया। मैं इतना गुनाहगार था, सरकार मुझे माफ कर दे। सरकार ने सीने से लगाया, सरकार ने फरमाया जितने आए हैं उन सबसे प्यारा तू है, आशिक भी तू है, आरिफ भी तू है, कारी कुरान भी तू है, हाफिज कुरान भी तू है। मेरी नाक के लिए आया है, तुझे पता है क्यों रोका है? हाँ सरकार बताए, मेरी तो जिंदगी निकली जा रही है, मैं तो बिल्कुल मरने वाला हूं। महबूब ने रोक दिया, महबूब ने राज तो खुदा नाराज, दीन दुनिया बर्बाद। महबूब ने फरमाया तूने बड़े अदब से लिखी थी नात, बड़ी शान शौकत से मैंने लिखी थी नात, ऐसे इश्क में डूब कर तुमने नात लिखी और तुम्हारा इरादा था मुस्तफा के रोजे पे जाके सुनवाऊंगा, मुस्तफा के रोजे पे जाके नात सुनवाऊंगा। तूने इतने इश्क से नात लिखी थी, मैं हूं मोहसिन साथ, तू आ रहा था मेरे लिए, बाकी सब लोग जो है वो दीदार करेंगे।